سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم کسی ایک عقیدے پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے حوالے سے ایک مسلمان کے کیا عقائد ہونے چاہیے، یہ باتیں جو بطور خاص عقائد سے متعلق ہیں، ہماری اہل سنت کی کتب عقائد کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ رب تعالی ہر اس چیز سے پاک ہے جس میں عیب اور نقصان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے، ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے۔ تمام شانیں، تمام خوبیاں، تمام کمالات کا وہی مالک و مختار ہے۔ دنیا میں بھی کسی کو کوئی کمال خوبی حاصل ہوئی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ حقیقی خوبیوں کا جامع رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی تمام تر چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ وہ تمام تر چیزوں میں جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا، سب کو ازل سے جانتا ہے، اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ یعنی ہر چیز کی کلیات ہیں تو اس کی جزیات کو بھی، جو چیزیں معدوم ہیں، ہے ہی نہیں سرے سے، یا جو چیزیں جن کا امکان، جن کا وجود ممکن ہے، یا وہ چیزیں جو محالات میں سے ہیں، ناممکن ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو جزیات کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ جانتا ہے۔ اور کب جانتا ہے؟ ہمیشہ ازل سے جانتا تھا، اب جانتا ہے، اب تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں مگر اس کا علم نہیں بدلتا۔ اور یہاں تک کہ دلوں کے اندر جو خطرات پیدا ہوتے ہیں، دلوں میں جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے رازوں کو بھی رب جانتا ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے علم کی یعنی کوئی درجہ بندی کی نہیں جا سکتی۔ اس کا علم متناہی نہیں، غیر متناہی، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں وہی جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں، نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور کوئی تر اور خشک ایسی چیز نہیں ہے مگر
ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا اس کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہے، یعنی روشن کتاب میں سب کچھ موجود ہے، اور اللہ سب جو کچھ حاضر ظاہر اس کو بھی جاننے والا اور جو غیب ہے اس کو بھی جاننے والا۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے، مگر یہاں غیب کی نسبت یعنی لوگوں کے اعتبار سے، جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، جن کو لوگ نہیں جانتے ہیں، رب تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا علم، یہ علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے، یعنی ذاتی طور پر، ذاتی کا مطلب کسی اور کے دیے سے نہیں، خود سے، کسی اور کی دیے سے نہیں۔ تو اللہ کا علم علم ذاتی ہے، وہ غیب شہادت سب کو جانتا ہے، اور جو شخص علم ذاتی کسی اور کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے علم ذاتی کہے، چاہے غیب ہو یا شہادت، حاضر کا علم ہو یا غیب کا علم ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اگر علم ذاتی کا قائل ہو یا ثابت کرے تو یہ شخص کافر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم جو انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے علم غیب کہتے ہیں کہ وہ علم غیب، بالخصوص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو یہ کیا ہے عقیدہ؟ اللہ کی عطا سے آپ کو غیب کا علم ہے، ذاتی طور پر نہیں، ذاتی طور پر سارے علم اللہ کی ذات کے لیے، علم ذاتی اللہ کے لیے ہے، اور یہ خاصہ ہے رب کا، رب کے عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں، جس کو جو ملا ہے اللہ کی عطا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہی، بہت سے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، آیتیں وہ پڑھیں گے جس میں غیب کا ذکر ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جب یہ پڑھ لیں گے تو پھر سب، اب جس کے لیے بھی غیب کا علم اگر آپ ثابت کریں گے تو کفر ہو جائے گا یا شرک ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ فرق بڑا واضح ہے، اللہ کا علم ذاتی طور پر، اور اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا تو وہ اللہ کی عطا سے، اور وہ کیسے ثابت کیا وہ بھی تو قرآن کی آیتیں ہیں، وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ بخیل کون ہے؟ کہ جس کے پاس کچھ ہو اور وہ آگے نہ دے، کسی کو نہ دے، وہ بخل ہوا۔ پتہ چلا ان کے پاس ہے اور غیب کا علم ہے، اور یہ اس کو روکتے بھی نہیں، یہ غیب کی خبریں آگے بھی عطا فرماتے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے سکھا دیا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، وہی عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر وہ جسے چن لیتا ہے، جسے چن لیا۔ وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبی من رسله من یشاء، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب پر مطلع کرے مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ غیب کا علم اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اللہ نے کسی اور کو بھی عطا فرمایا۔ مجتبی حضور کی ذات، حضور کا ایک مبارک نام ہے، مرتضی بھی حضور کا مبارک نام ہے۔ دونوں آیتوں میں جہاں غیب کے بارے میں بیان ہوا الا من ارتضی، اور اس میں ولکن اللہ یجتبی، ان دونوں کا مفعول کا صیغہ نکالیں کہ کون چنا ہوا ہے، تو مجتبی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرتضی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ غیب اطلاع عام لوگوں کو نہیں دیتا، لیکن فرمایا رسولوں میں سے جسے چاہے، جس کے لیے چاہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب، تو یہ اتنے واضح فرق کہ آپ کا علم ذاتی نہیں، اللہ کا دیا ہوا عطائی علم ہے۔ اللہ کا علم غیر محدود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جتنا بھی ہے بہت علم، اور کتنا علم بخاری شریف میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ بتاتے رہے کہ جنتی جنت میں اپنی منازل پر چلے گئے، اور دوزخی دوزخ میں، یعنی یہ سب کچھ خبریں آپ نے بتا دیں۔ اور ایک روایت میں جہاں یہ فرمایا مخلوق کی ابتدا سے شروع ہوئے اور یہ بتانا شروع کیا، ایک روایت میں خطبہ دیتے رہے، ظہر کا وقت ہو گیا، پھر عصر، پھر غروب شمس ہو گیا، آپ نمازوں کے لیے تشریف لاتے، پھر خطبہ دیتے، اور اس قدر طویل خطبہ دیا کہ ما کان و ما یکون، جو تھا اور جو ہونے والا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں عطا فرما دی. صحابہ کہتے ہیں جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ علم غیب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے. جو حضور کو ملا ہے تو وہ 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے. ہمارا یہ قطعاً عقیدہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا سے ہی پورا کا پورا یہ علم مل گیا تھا، بلکہ قرآن جب تک نازل ہوتا رہا حضور کو علم ملتا رہا. قرآن کی تکمیل نزول کی مکمل ہوئی، علم مصطفیٰ کی بھی تکمیل ہوئی. لیکن علم مصطفیٰ جتنا بھی ہے وہ محدود ہے. حالانکہ جو وسعت یہ بیان کی گئی ما کان و ما یکون، جو تھا اور جو ہونے والا، لیکن پھر بھی ایک حد ہے، محدود ہے. اللہ کا علم غیر محدود، لا محدود. حضور کا علم متناہی، اللہ کا غیر متناہی، شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ فرق ایک واضح طور پر کہ جو فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا اور بعض اوقات عام بھولے بالے لوگوں کو یوں عقیدہ بتانے کی کوشش کی جاتی. حالانکہ اہل سنت کی کتب میں اور بیانات میں، تقریروں میں یہ بات واضح بالکل. جب یہ اتنا واضح فرق ہے، وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، ان کو عطا ہوا ہے، تو اتنا واضح فرق ہونے کے باوجود کوئی معاذ اللہ اسے شرک سے تعبیر کرے تو وہ بالکل غلط ہے. وہ بالکل غلط ہے. میں اور آپ دیکھنے والے، میں اور آپ سننے والے، اللہ پاک بھی دیکھتا ہے، اللہ پاک بھی سنتا ہے. لیکن ہمیں جو سننے اور دیکھنے کی صفت اللہ نے عطا کی، آنکھیں دی ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، کان دیے یہ اللہ کی عطا ہے، سننے کی قوت دی ہے، دیکھنے کی قوت دی ہے، ہم اللہ کی عطا سے دیکھنے اور سننے والے. اچھا، رب تبارک و تعالی دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے، وہ سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے. باریک سی باریک اور ہلکی سی ہلکی آواز بھی وہ سنتا ہے مگر کان سے نہیں، کان کا محتاج نہیں. یہ اعضاء اللہ کے لیے جسم اور جسمانیات، جن میں سے کوئی چیز بھی ثابت کرنا یہ کفر ہے. رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے. میں اور آپ پکڑنے میں ہاتھوں کے محتاج، رب تعالیٰ تصرف فرمانے میں اس چیز کا محتاج نہیں، اس سے پاک ہے. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، باریک سے باریک ذرات کو بھی دیکھتا ہے جسے دوربین سے بھی نہ دیکھا جا سکے. عام سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ رب تعالیٰ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن آنکھ کا محتاج نہیں، آنکھوں سے پاک ہے. کان سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں، کان سے پاک ہے. اعضاء، سمت، یہ تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے. اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ جہات ستہ، 6 یہ جہتیں کہلاتی ہیں. اوپر ہونا، نیچے ہونا، دائیں ہونا، بائیں ہونا، آگے ہونا، پیچھے ہونا، ان تمام جہات سے، کیونکہ یہ بھی ایک مکان ہے، اللہ مکان سے ہی پاک ہے. تو رب تبارک و تعالی جس جسمانیات، مکانات، ان جگہوں سے، ان تمام سے اللہ رب العالمین وہ پاک ہے. ان سب کو تو بنانے والی اللہ کی ذات ہے. آسمان بنائے، زمین بنائے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، خالق ہے، اسی نے تو بنایا. جب یہ آسمان زمین نہیں تھے رب تعالیٰ تب بھی تھا، اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندگیاں دینے والا ہے، وہ خود زندہ ہے، وہ زندگیاں دینے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ان چیزوں سے بھی پاک ہے. تو صرف یہ فرق نہ سمجھنا ناظرین کرام، تو پھر آدمی طرح طرح کے وساوس میں پڑ جاتا ہے. تو یہ فرق سمجھنا یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے کہ جو کچھ مخلوق کو ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو دیکھنے کی طاقت ملی تو اللہ کی عطا سے ملی ہوئی ہے. تو اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، تو یہ دونوں صفت میں برابر ہو جائیں گے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اتنا فرق ان چیزوں میں. اسی طرح رزاق اللہ کی صفت ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ارشاد فرمائے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے. تو رازق اللہ کی ذات ہے، مگر رزق کو تقسیم کیسے؟ یہ اللہ کی عطا سے آگے فرشتے کرتے ہیں، مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی فرشتوں کے ذمہ. جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فالمدبرات امرا، اور معاملے کی تدبیر کرنے والے.
کائنات کا نظام چلانے والوں کی یعنی قسم ذکر کی جا رہی ہے یا ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ کائنات کے نظام کون چلانے والے. تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس کے تحت فرماتے ہیں ہم الملائکہ، اللہ نے انہیں مختلف امور کی جو وکالت عطا کی ہے، ان کے سپرد یہ کام کیے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ یدبر الامر فی الدنیا، دنیاوی معاملات کے اندر جو تدبیر کرتے ہیں ان میں جبریل، میکائیل، ملک الموت اور اسرافیل. جبریل کے ذمے کیا ہے؟ کہا کہ وحی جبریل کے ذمے، مسلمانوں کے جیوش کی مدد کرنا جبریل کے ذمے کام ہے. اور میکائیل وہ ہے کہ جن کے ذمے بارش نازل کرنا یہ ان کے ذمے ہے، پودے اگانا یہ بھی ان کے ذمے لگا ہے، رزق کی تقسیم کاری یہ ان کے ذمے ہے. ملک الموت جن کے ذمے روحوں کو قبض کرنا یہ ملک الموت کے ذمے یہ سپرد کام کیا. اور اس کے بعد اسرافیل جن کے بارے میں کہا کہ جو وہ سور پھونکیں گے خاص وہ ان کے ذمے. تو یہ جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا فالمدبرات امرا، اور کائنات کے نظام کو چلانے والے وہ بطور خاص اللہ کی عطا سے یہ فرشتے ہیں. پھر ان فرشتوں کے تحت آگے فرشتوں کو یہ ڈیوٹیاں ملی ہوئی ہے. یہ تو ایک انداز ہے رزق لوگوں تک پہنچانے کا. ایک ظاہری اسباب بھی ہیں. آج دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کو مختلف اسباب کے ساتھ ایسا متعلق کر دیا گیا. بظاہر وہ اس کا مالک ہے، یہ اس کا مالک ہے، یہ کمپنی کا مالک ہے، کئیوں کے لیے رزق کے معاملات وہ چلا رہا ہے. اس سے کسی کو یہ شائبہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کیسے مالک ہیں، ان کو یہ رزق دینے والا کیسے کہ. تو میں ایک مثال سے یہ عرض کی ہے بات، بلا تشبیہ. جب یہ ساری چیزیں ان کے ذمہ اور یہ سپورٹ اور یہ معاملات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا علم بھی علم ذات ہے رب تعالیٰ کا. آگے جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے لیے علم ذاتی کہنا، اس کو ہمارے علماء نے کتب عقائد کے اندر واضح کفر لکھا ہے. تو بات سمجھنے کے لیے کچھ سہل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کی صفات وہ واقعی رب تبارک و تعالیٰ کی جو شایان شان جس طرح ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی عام صفات کے سامنے لا کر ایک طرح کی برابری جوڑے اور معاذ اللہ لوگوں کو کہیں کہ یہ شرک ہو گیا، یہ کفر ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں. تو بیسک ایسے افراد وہ شرک کی تعریف سے ہی نابلد ہوتے ہیں، ان کو شرک کا معنی ہی نہیں پتا ہوتا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے اسے بیان کیا. شرک عظیم ظلم، بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کر دے. سارے انبیاء دنیا کے اندر یہ تعلیم لے کر مبعوث ہوئے. انہوں نے اپنی پوری قوم کو بتایا ہے کہ شرک سے باز آنا ہے، شرک سے بچنا ہے. شرک ہے کیا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کی ذات و صفات میں ایک جیسا جاننا، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، شرک یہ کہلاتا ہے. اب بتائیے کہ جب آدمی اس اعتبار سے بات سمجھنا چاہے، کرنا چاہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ جیسا ذات اور صفات میں کسی طرح بھی اللہ کے ساتھ اسے ایک جیسا سمجھ لینا، یہ شرک کہلاتا ہے. وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج. انبیاء بھی اسی کے محتاج ہیں، فرشتے بھی محتاج ہیں، بڑے بڑے اولیاء جن کے ہم تذکرے کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، رب کی بارگاہ کے محتاج ہے. رب کسی کا محتاج نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب اللہ نے جن کو عطا فرمایا، جن کو جو چیزیں عطا کی ہیں، تصرفات عطا کیے ہیں، غیب عطا فرمایا ہے، تو یہ واضح ہم قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. تو بیسک شرک کو سمجھنا کہ شرک ہوتا کیا ہے. آپ کسی کے عام مسلمان کے سے بھی بات چیت کریں تو کوئی بھی کسی نبی کو بھی اللہ جیسا یہ نہیں کہتا. کسی ولی کے حوالے سے بھی معاذ اللہ کو یہ کہے کہ یہ اور اللہ برابر ہیں یا ان سے ہم مانگتے ہیں تو یہ کوئی برابری ہے، ہرگز نہیں. عقیدہ یہ ہوتا ہے یہ اللہ سے لے کر دینے والے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے التجائیں کریں گے، یہ عرضیاں پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں.
اور رب تبارک و تعالی ہی حقیقی طور پر ہر چیز کا مالک ہے، مختار ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے، اپنی امت سے کہہ دیا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایک موقع پر اجازت مانگی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، جھک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا کہتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، میں بیوی سے یہ کہتا۔ یعنی عام سجدہ تعظیم کا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیم وہ تھا، لیکن اس دین محمدی میں اس کی بھی ممانعت فرما دی گئی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج کوئی کہیں پر تھوڑا سا کوئی معاملہ دیکھتے تو لوگ اس کو ڈائریکٹ شرک تک پہنچا دیتے۔ شرک سے ایسے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک کی ذات و صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو غیر خدا کو ایسا جاننا یہ شرک ہے۔ یہ خلاصہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے اور صفات کے حوالے سے جس طرح کے عقائد رکھنے چاہیے ہمیں یہ باتیں سمجھنی سیکھنی بھی چاہیے، اور اللہ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔